ہے یغارو، المؤمن یغارو، مومن تو غیرت مند ہے، اس کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میرے کلام کی طرف انگلی کیوں اٹھائی گئی، انگلی برداشت نہیں کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہاں بات سمجھاتا ہوں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانی کی حرمت پر جنگیں کی، کئی جنگیں۔ آج آپ نے جس سبب سے کلمہ پڑا ہوا ہے، جہاں اسلام پہنچا ہے، وہ ایک عورت کی وجہ ہے۔ محمد بن قاسم اس لیے آیا، ایک عورت کو تکلیف دی گئی، آج پورا قرآن جلا دیا گیا۔ 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، ہر کوئی اپنے ملک کے کاروبار بند کر کے احتجاج کر کے گھر بیٹھ جائے گا۔ اپنا ان کو کیا لگے آپ سے؟ آپ اپنا کاروبار بند کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن اپنا کاروبار بند کریں گے، اپنے معاملات بند کریں گے اور واپس چلے جائیں گے؟ ہاں آپ کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارے پاس اور راستہ نہیں ہے، ہم درد سے روئیں، سڑکوں پہ باہر نکلیں اور چیخیں، آہو بکا کریں، گریا کریں کہ ہمارا درد قوم دنیا سنے کہ ہمارے اندر کتنا تکلیف ہوتی ہے جب قرآن۔ لیکن جن کو اللہ نے قوت دی ہے، جو بادشاہ ہیں 57 ممالک کے، اسلامی ممالک کے مسلمان، ان کا یہ حق نہیں ہے، ان کا یہ حق ہے۔ سنیں ذرا، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے دور حکومت میں مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، عیسائیوں نے پکڑ کر ان کو قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مددگار ہیں دین میں، بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے، بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات پہنچی، وہ چار پائی پہ بیمار پڑے ہوئے تھے، اللہ کے حضور آنسو نکل آئے۔ المؤمن یغار اللہ اشد غیرہ، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں انہیں نہ بتا دوں جنہوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے، مجھے زندگی دے دینا یا اللہ۔ خود حافظ قرآن تھے، ساتھ حفاظ رکھتے تھے، ان سے قرآن سنتے تھے، اس قدر قرآن سے محبت تھی، قرآن پاک سے اس قدر پیار تھا، محبتیں تھی۔ ہمارے ہاں ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے دعا کی تو ان کے وقت میں ہے امام بوصیری، قصیدہ بردہ شریف سنا ہوا ہے نا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، ہر آدمی نے سنا ہوا ہے، اللہ حبیبی کا۔ جس نے یہ قصیدہ لکھا اس کا نام امام بوصیری ہے، اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ امام بوصیری جب سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مرض ایسی لگی ہے کہ فوت ہونے کے قریب ہے، لیکن تڑپ رہا اپنی چارپائی پہ غیرت کی وجہ سے، اسلام پر غیرت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، امام بوصیری نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے موت دے دے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندگی عطا فرما، مجھے موت دے دے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، امام بوصیری فوت ہوئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ رب العزت نے صحت عطا فرما دی۔ پھر آپ نے جنگیں کی، وہاں پہنچے، ان لوگوں کو پکڑ کے سب کو معاف کیا، اس کو بلایا جس نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے رسول کو بلاؤ، فرمایا ہمارے حضور تو تشریف فرمائے ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، میرے قریب اپنے ہاتھ سے گردن قلم کی۔ یہ انداز تھا ہمارے مسلمانوں کا، یہ طریقہ تھا ہمارے مسلمانوں کا۔ میرے بھائیوں، جو قرآن کو جلا سکتے ہیں آپ کی مذمت سے، وہ کیسے ڈریں گے؟ یہ تو کہ احتجاج ہے، دنیا سنے گی۔ آج اس وقت دنیا کے کسی مذہب، سارے مذہب جو مرضی چیز ہے، کوئی کسی گائے کا قانون ہے ہندوستان میں، گائے ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی گائے کو آپ گالی نہیں نکال سکتے، وہاں پرچہ ہو جائے گا۔ وہ کالی ماتا کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو خلاف۔ یہ گرنتھ جو سکھ ہے، ان کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی ان کے مذاہب کی چیزیں تعظیم والی ہیں، جیسی بھی ہیں، دنیا پوری میں کوئی اس کی توہین نہیں کرتا، اور دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اور اللہ کا وہ کلام ہے جو صرف مسلمانوں سے بات نہیں کرتا، وہ ساری انسانیت سے بات کرتا ہے، جس میں بھائی چارے کی تعلیم ہے۔
جس کے اندر اخوت کی تعلیم ہے، جس کے اندر رحم و کرم کی، ایثار کی تعلیم ہے، قرآن پاک میں وہ ہر طرح کی وہ تعلیم دی گئی جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر بلند و بالا تعلیم عطا فرمائی، لیکن وہ کفار اس لیے کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم شادی پہ قرآن کے مخالف چلتے ہیں، مولوی بھی پیر بھی، آپ کی بات نہیں کر رہا، مولوی پیر کی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو پیر مشہور ہیں، جب وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں وہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں ہم سے بڑی شادی کسی نے نہ کی ہو، ہم سے زیادہ خرچ کسی نے نہ کیا ہو۔ قرآن اور حدیث ایک چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرو، تو حدیث وہ قرآن ہو گیا نا، قرآن کا جو حکم آ گیا، قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کو مانو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں وہ نہ رہیں، وہ درد نہ رہے، قرآن سے وہ وابستگیاں نہ رہیں، وہ محبتیں نہ رہیں۔ مسلمان خود شک و شبہات میں بڑی بڑی تعلیمی اداروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے، متشدد ہو جاتا ہے جی۔ قرآن پاک یہاں تک لوگوں کے ہاں ذہن بنا دیا گیا، اب وہ اتر آئے، انہوں نے کہا قرآن پاک کو جلاؤ۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، مشکوہ شریف میں حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس غلاف میں قرآن پاک ہو، آپ نے کئی بار دیکھا ہے قرآن پاک گھر جل جاتے ہیں، قرآن نہیں جلتا، دیکھا ہوا ہے نا، کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہزارہا بار ہوا، گھر جل گئے اور پلازے جل گئے، قرآن پاک بچ گئے۔ آج اس نے جلایا تو کیوں جلا؟ یہ قرآن دراصل، میری بات غور سے سنیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے جو لفظ ہیں یہ نقوش ہیں، یہ تصویریں ہیں۔ کیا تصویریں ہیں؟ ادھر لکھ دو پانی، تو پانی کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ ہے، یہاں نیچے پانی کے لکھے ہوئے پانی کے نیچے پانی نہیں ہے سونے کے ساتھ لکھ دیں، پانی آئے گا نیچے، پانی لانا پڑے گا۔ آپ روٹی لکھ دیں، یہاں خبز، عربی میں روٹی کو خبز کہتے ہیں، خبز لکھ دیں، نہیں آئے گی نیچے روٹی، لفظ لکھا رہے گا، نہیں آئے گی۔ لیکن سوچیں ذرا اور غور و فکر کریں کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ نقوش ہیں، یہ نقشے ہیں، یہ تصویریں ہیں۔ حقیقت قرآن رسول اللہ کے جسم اقدس پہ اتری، اور وہی حقیقت قرآن مصطفیٰ کی امت پہ اتری ہے۔ حقیقت قرآن، حامل قرآن تو آپ ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ آپ، قرآن مجید کی تفسیر آپ، قرآن پاک کی تشریح خود، قرآن پاک کا نمونہ مسلمان، قرآن پاک کی وضاحت مسلمان، قرآن پاک کے معنی، مطالب اور مضامین مسلمان۔ قرآن کہتا ہے 17ویں پارے میں ہے، قرآن کہتا ہے ساری کائنات میں الگ الگ مضمون ہے، علم ریاضی کا مضمون جو ہے وہ عدد ہے، اور علم طب کا، حکمت کا جو ہے وہ بوٹیاں وغیرہ جسم و جان ہے۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں گے، جو بھی علم ہوگا اس کا مضمون اس جہان کی کوئی چیز ہوگی۔ قرآن میں ساری کائنات کے علوم بیان ہوئے ہیں، 77,450 علوم قرآن پاک میں ہیں، کم از کم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اتنے علوم ہوئے ہیں۔ اب تک جتنے علوم میں ترقی ہوئی وہ صرف 40 علوم ہیں، باقی سارے کے سارے علوم اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں، سارے علوم قرآن میں ہیں۔ لیکن آؤ ہم مل کے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تیرا مضمون کیا ہے؟ تیرا مضمون یہ جانور ہیں، تیرا مضمون یہ لکڑیاں ہیں، تیرا مضمون یہ ستارے ہیں، تیرا مضمون یہ سورج ہے، کیونکہ تو سورج کی بھی بات کرتا ہے، تو چاند کی بھی بات کرتا ہے، تو زمین کی بھی بات کرتا ہے، تو آسمان کی بھی بات کرتا ہے، تو جنت کی بھی بات کرتا ہے، تو جہنم کی بھی بات کرتا ہے، لوگ گزرے ہوئے لوگ اور امتیں ان کی بھی بات کرتا ہے، تو رحمت کی، پکڑ کی، دھکڑ کی، کائنات کی چیزوں کا بیان کرتا ہے۔ اے قرآن تو بتا، اتنی چیزیں تجھ میں ہیں، تیرا مضمون کیا ہے؟ تو کس مضمون کس کو چھیڑنا چاہتا ہے؟ تیرا مضمون کیا ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے ہر چیز کو بیان کرتا ہوں، لیکن میرا مضمون یہ انسان ہے، میرا مضمون یہ مسلمان ہے۔ میں اسی سے بات کرتا ہوں، ستارے کو بات کر کے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، چاند کی بات کر کے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، زمین کی بات کر کے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں سمندر کے تلاطم کی بات کر کے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنت کی بلندیوں اور اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔
ولیوں کی کرامتیں، ان کی طاقتیں بتا کر اسے سمجھانا چاہتا ہوں